سورہ کہف یہ ایک بڑی بابرکت اور معظم سورہ ہے. اس کی فضیلت میں کئی احادیثیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور پیدا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے قدموں سے لے کر عرش تک اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کو مولا تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، اور ایک روایت میں ہے آخر کی 10 آیتیں جس نے یاد کی، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا دجال سے بڑا. تو کیوں نہ ہم شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے شریر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. سورہ کہف کے متعلق جو شان نزول ہے اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں. در حقیقت یہ کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں، اصحاب الکہف جو ہے غار والوں کو. تو اس میں ایک غار والوں کا ذکر ہے جو غار میں جا کر کے سو گئے تھے. وہ کچھ نوجوان تھے ایمان والے، ان کے متعلق یہ سورہ، اس سورہ میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کس طرح سے وہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عنایتیں فرمائیں. اس وجہ سے اس سورہ کا نام کہف ہے، یعنی غار کے نام پر ہے. میں ابھی عنقریب عرض کروں گا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں. لیکن ایک اور جو شان نزول ہے، یہ سورہ کب نازل ہوئی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ہوا یہ کہ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں، حسد میں، عناد میں بہت ساری چیزیں کر چکے تھے. اب کی بار انہوں نے ایک داؤ یہ کھیلا کہ مدینے میں جو یہودی اور نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس بھی پہنچی ہوئی تھیں. تو انہوں نے یہاں سے اپنے 1-2 قاصد بھیجے ان سے معلومات کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تم اپنی کتابوں سے یہ دیکھ کر کے بتاؤ کیا یہ نبی ہو سکتے ہیں، تم اہل کتاب ہو. تو یہ مکہ والے جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان مکہ کے مشرکین سے کہا کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا یا آخری نبی ہونے کا، تو ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں، جا کر کے محمد سے یہ پوچھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم. ان یہودیوں نے کیا باتیں سکھائی ان کو، مکہ والوں کو یہ کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھنا کہ غار والے کون تھے اور کتنے تھے، وہی اصحاب کہف کے بارے میں. دوسرا سوال یہ کرنا کہ ذوالقرنین کون ہے، ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین یہ کون ہے. تیسرا سوال یہ کرنا، اب اس میں 2 اقوال ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کسے کہتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا، یہ ان سے جا کر کے سوال کرنا. اگر وہ نبی ہیں تو جواب دیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں، ان سوالات کے جوابات انبیاء کرام کو ہی معلوم ہوں گے. جو نبی ہوں گے وہی بتا سکیں گے ما سبق میں کیا ہوا ہے، پہلے کیا گزرا ہے. تو یہ مشرکین آئے اور جو مکہ میں موجود تھے ان کو بھی خبر دے دی کہ اہل کتاب نے یہ باتیں بتائی ہیں، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. آئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سوال کیا یہ کہف والے کون ہیں، یہ ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی جواب دیتے تھے وہ وحی الہی سے جواب دیتے تھے. تو اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان معاملات پر کوئی وحی آئی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، کل آنا میں بتا دوں گا، کل آ جانا میں بتا دوں گا. اب یہاں پر ایک حکمت ہے میرے مولا کی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، توجہ چاہتا ہوں میں لفظ پر، جملے پر، کل آنا میں بتا دوں گا. انشاءاللہ اس میں نہیں تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک لیا، یہاں تک کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی. وہ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کوئی جواب نہیں عنایت فرمائے، کیونکہ آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا میں وہ ان کو جواب دوں گا. یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے.
تقریباً کئی دن گزر گئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل فرمائی اور اسی سورہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی. ارشاد ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے حبیب کبھی بھی ہرگز نہ کہنا کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں، مگر ساتھ میں کہنا اللہ اگر چاہے تو، یعنی انشاءاللہ ضرور کہنا. اب یہاں پر ہم سب کے لیے بھی یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے حبیب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے حبیب بغیر انشاءاللہ کے جملہ ادا نہ فرمائیں تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے. اسی لیے ہر جملے میں اگر آئندہ کے کوئی بھی معاملات آپ بیان کر رہے ہوں تو اس میں بِإِذْنِ اللہ یا انشاءاللہ کا لاحقہ ضرور ہونا چاہیے، اگرچہ آپ کو یقین کے حد تک کیوں نہ ہو کہ یہ آپ کرنے والے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں، پیر نیچے رکھ چکے ہیں، اب ظاہر سی بات نیچے اتر رہے ہیں. آپ سے کسی نے کہا کہ کہاں نیچے جا رہے ہو، تو آپ کو کہنا چاہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ میں نیچے جا رہا ہوں. یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ یقین نہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، ایسا نہیں. یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بے حساب عطا فرماتا ہے. اس طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار یہ اعلان فرمایا، تقریباً آپ کی کئی ازواج مطہرات تھیں. آپ نے فرمایا تھا آج کی رات میں ساری بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ہر بیوی سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا، ایک ایک پہلوان پیدا ہوگا. آپ کے جملے میں بھی انشاءاللہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اس رات تمام اپنی بیویوں سے ملاقات فرمائی لیکن کسی کو حمل نہیں ٹھہرا. صرف ایک خاتون کو حمل ٹھہرا اور وہ بھی کمزور بچہ پیدا ہوا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ تم سارے معاملات اللہ کے سپرد کرو، اللہ اگر چاہے تو یہ ہوگا. بہرحال سورہ کہف کی نازل ہونے کی جو سبب ہے وہ میں نے عرض کیا. یہ سورہ آ گئی اور اس میں وہ تینوں باتوں کا جواب بھی اللہ نے بیان کر دیا جو کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئے تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا معاملہ ہے، اور روح کے متعلق وہ تو پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں بنی اسرائیل میں. تو یہ تینوں سوالات کے جوابات اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا. اب یہ کون ہیں اصحاب کہف، کتنے تھے، ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے. اللہ نے وہ بھی فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. آپ فرما دیں میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے بتائے کسی کو ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں 8 تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، وہ بھی قرآن میں ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. تو صحیح کیا ہے یہ اللہ کے علم کی طرف ہم سپرد کرتے ہیں. لیکن تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی خازن تفسیر خازن میں جو روایت ملتی ہے کہ اصح قول زیادہ صحیح قول، بہت سارے اقوال ہیں، اس میں 7 کی عدد بتایا گیا ہے. 7 لوگ تھے. یہ شرفا تھے اپنے شہر کے. شہر افسوس ایک جگہ ہے. اس زمانے کی بات ہے یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کے مذہب کو تبدیل کر دیا گیا. جو حق مذہب تھا اسلام، یعنی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کو ترک کر کے لوگ بت پرستی میں پھر سے مبتلا ہو گئے تھے. دین حنیف کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا. اور ایک بڑا ظالم بادشاہ دقیانوس، جس کو دیسوس کچھ کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ آیا اور اتنا ظالم و جابر تھا، زبردستی لوگوں کو پوجا کرواتا تھا، بت پرستی کرواتا تھا اور خود بھی کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے کبھی بھی پوری دنیا میں ایسا موقع نہیں آیا کہ پوری روئے زمین شرک کر رہی ہو اور کوئی اللہ کی فرمان برداری کرنے والا نہ رہا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. بلکہ پورے لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر شرک کرنے والے ہوں تو ان میں بھی مولا تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور اپنی عبادت کرنے والے بندوں کو ضرور رکھا ہے. اس زمانے میں بھی اس کے ظلم و ستم سے پریشان لوگ کچھ تو زبردستی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، شرک بت پرستی کرتے تھے. کچھ نوجوان ایسے تھے
इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह फरमाता है ये कुछ नौजवान हैं जो अपने रब पर ईमान लाए तो हमने उनकी हिदायत को ज़्यादा कर दिया। हुआ ये कि साल में एक मरतबा मेला होता था और एक बहुत बड़ा बुत बनाते थे और उसके पास आकर चढ़ावे करते थे, उससे मन्नतें मांगते थे, नज़र करते थे और बादशाह खुद आता था। तो इनमें से ये जो असहाब कहफ हैं इनके दिल में कभी भी ये बात खटक या पसंद नहीं आती और ये इसको कभी भी पसंद नहीं करते। उनमें से एक साहब जा कर के दरख्त के नीचे बैठ गए, फिर थोड़ी देर के बाद एक दूसरे साहब वहाँ आए, फिर थोड़ी देर बाद तीसरे आए। ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जिसके दिल में कराहत थी बुत परस्ती की वो उस दरख्त के पास जमा हुए। गोया कि रब तबारक व तआला ने उनको जमा किया और आपस में इन्होंने बातचीत की कि आप क्यों आ गए, मेला चल रहा है, पूजा चल रही, इबादत हो रही है, वहाँ से आप यहाँ क्यों आ गए। तो इनके दिलों की बात निकल आई। इन्होंने कहा कि मैं बुत परस्ती से बेजार हूँ। हर एक ने कहा मैं अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करता हूँ जिसने हम सबको पैदा किया। अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे जहाँ पर किसी का इंतकाल हो जाए उसके बाद तबारक पढ़ाने का एहतमाम होता है। इसकी फजीलत है, जो बंदा रोज़ाना तिलावत करता है फरमाया गया उसकी कब्र रोशन होती है और नूर से भर दी जाती है। और एक रिवायत ये है जैसे ही उस बंदे का इंतकाल होता है जो रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़ता था तो ये सूरह अल्लाह के पास जाती है। इस बंदे को अभी कब्र में रखा गया होता है जब तक ये सूरह अल्लाह के पास जाती है और अल्लाह से अर्ज करने लगती है कि ए मौला जो मुझे तिलावत करता था तू उसे बख्श दे, उसे जन्नत अता कर। तो ये सूरह अल्लाह तबारक व तआला से बहस करती है। ये लफ्ज तो यहाँ तक भी आया है, झगड़ा करती है और पूछती है कि ए अल्लाह क्या मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूँ। रब ताला फरमाता है क्यों नहीं, तू मेरे कलाम का हिस्सा है। तो सूरह मुल्क कहती है अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूँ तो मुझे जो पाबंदी से पढ़ता था उसकी बख्शिश कर दे। तो रब तबारक व तआला उसकी सिफारिश पर वो इतना बहस करती है सूरह मुल्क अपने रब से, और ये तक भी कहती है कि अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूँ तो मुझे इससे अलग कर दे, अगर उसकी बख्शिश नहीं हो सकती तो मुझे अलग कर दे। तो रब तबारक व तआला इसकी सिफारिश कबूल फरमाता है और फरमाता है जाओ जो तुझे रोज तिलावत करता था उसे बशारत दे दे, मैंने उसे माफ कर दी। रिवायत में मिलता है कि ये सूरह मुल्क जैसी ही ये खुशखबरी सुनती है सीधे जन्नत में जाती है और जन्नत में जाकर वहाँ के बिछोने ओढ़ने और वहाँ की खुश करने वाली चीजें ले करके वापस कब्र में आती है मैयत के पास जो इसे तिलावत करता था, और आ करके जन्नत की हवाएं, खुशबुएं, बिस्तर, बिछोने सब चीजें लेकर आती है और फिर उससे कहती है मेरे आने में देर तो नहीं हो गई, मैं तेरी बख्शिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ व मारूज करके आई हूँ और जब तक अल्लाह राजी नहीं हुआ मैं वहां से आई नहीं। अब तुझे बशारत हो कि कब्र में जन्नती बिछोनों पर आराम कर और हवाएं जन्नत की खाता रहे। तो सूरह मुल्क ये वो वफा करने वाली सूरत है। जब लोग हमें कब्र में तन्हा छोड़ जाएंगे तो ये सूरह है अल्लाह करीम की बारगाह में हमारी सिफारिश करके हमारी बख्शिश का परवाना लेकर आने वाली। कितना मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं इस सूरह को तिलावत करने में। 3 मिनट, आपके 3 मिनट यूं ही चले जाते हैं। किसी से खैर खैरियत पूछते ही आप थोड़ी देर खड़े हो जाए तो 3 मिनट यूं ही गुजर जाते हैं। और ये 3 मिनट तिलावत करने वाली ऐसी सूरह है, आप किसी खुश इल्हान कारी से सुन भी तो सकते हैं। मामूल बनाओ कि कोई रात ऐसी ना हो कि मैं सूरह मुल्क सुने बगैर सो जाऊं या पढ़े बगैर सो जाऊं। इसका असर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कब्र में देखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कब्र की रोशनी की बात है। ये अल्लाह का कलाम है, जिंदों को भी जिंदा कर देती है। ये अल्लाह का कलाम है, जिंदों के लिए उतरा है। इसका जो अज्र है और इसका जो नतीजा निकलने वाला है कब्र में वो अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हारी हयात में भी इसके असरात देखने को मिलेंगे। सूरह मुल्क पढ़ने वाला हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कभी कोई हाकिम उसे जेर नहीं कर पाता। सूरह मुल्क जो तिलावत मुसलसल करता रहता है कोई हाकिम उसे जेर नहीं कर पाता। उसके सामने आने वाला वो अपने आप मरूब हो जाता, चाहे जितना भी दिल में सख्तियां लेकर के रहता हो, और जब उसके सामने आ जाए तो फिर वो जो है नरम पड़ जाता है। खास तौर पर ये सूरह मुल्क के असरात जो जिंदगी पर मुरतब होते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया तो मुकद्दमे वगैरह जब होते हैं तो बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि हाकिम के पास फैसला होने से पहले इसकी तिलावत करके जाओ, तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह तबारक व तआला वो रौब रखता है। बहरहाल इसमें जो आयतें आई हैं वो भी मैं आपको सुना दूं कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुल्क में फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है?
شروعات یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بلندی ہے عظمت ہے اس ذات کے لیے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے، کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ موت اور حیات اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے، اور تم مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم رحمان کی پیدائش میں اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے کہ ٹیڑھا میڑھا کر دیا گیا ہوگا، اندازے کے مطابق بنا دیا گیا ہوگا، ہر چیز اس کے برابر حساب سے بنائی گئی ہے۔ جو بھی چیز ہے، کوئی بھی جیسے انجینئر کے پلان فیل ہو گئے ہوں، سوچا کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا ہو، وہ رحمان کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز تم نہیں دیکھو گے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جو اپنے رب سے کا انکار کیے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، اب توجہ کیجیے، جب جہنم میں جھونکا جائے گا کسی کو تو دربان پوچھے گا ان سے، جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، سألہم خزنتہا، دربان جو دوزخ کا دربان ہے وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا، اللہ کا خوف دلانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا بلا، وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا تھا، ہم جھٹلائے ہوئے تھے، اللہ کا ڈر سنانے والا آیا تھا، بولتا تو تھا کہ جہنم ہے آخرت ہے، لیکن ہم جھٹلائے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللہ اکبر۔ یہ آیتیں دیکھیں، جہنم میں جانے والے کہتے ہیں اے کاش اگر ہم سن لیے ہوتے اس کی بات، ڈر سنانے والے کی بات سن لیے ہوتے، لو کننا نسمع او نعقل، اور سمجھ گئے ہوتے ہم، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہوتے، ہم آج جہنمی نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے وہاں، جتنے بھی دوزخ میں جانے والے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں ڈالا گیا ہے، ارے چک کر کے آ گیا ہوں میں ادھر، نہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ بولے گا ہاں میری غلطی تھی، اعتراف کر کے جائے گا، اور وہ نہیں کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے والا، جیل میں آنے والے آدھے سے زیادہ وہ بولتے ہیں میں تو نردوش ہوں، میں کچھ کیا ہی نہیں، مجھے پھنسایا گیا ہے، تقریباً ہر کوئی، مرڈر والا بھی بولتا ہے مجھے پھنسایا گیا ہے، اور جتنوں کو دیکھا گیا ہے وہ سب یہ کہتے ہیں۔ یہاں الگ معاملہ ہے، جیل میں آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے پہلے تو کوئی اقرار نہیں کرتا، نہ پولیس کے پاس، نہ کورٹ میں، اور نہ اندر آنے کے بعد، وہ تو دوستی یاری میں بیٹھے بیٹھے اپنے کچے چٹے سنا دیتے ہیں، لیکن اعتراف کرتا نہیں کوئی کہ میں نے وہ کیا یہ کیا، بڑے بڑے جرم ہوں یا چھوٹے ہوں، سب یہی بولتے ہیں مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگوں پر، نیتاؤں کو بھی دیکھو جب کیس لگتے ہیں تو یہی بولتے ہیں سازش کے تحت مجھے یہ کیا گیا ہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، جو دوزخ میں جا رہا ہوگا وہ یہ نہیں بولے گا لوگوں نے مجھے پھنسایا اور میں یہاں آ گیا، وہ کہے گا کاش میں سن لیا ہوتا ڈر سنانے والے کی بات، رسول اللہ کی بات سن لیا ہوتا، میں دوزخ میں نہیں آتا۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، بہت ہی برا ہو دوزخ میں جانے والوں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے بغیر دیکھے اللہ کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے نہیں اور ڈرتے تھے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق، وہاں جانے والوں کے متعلق فرمایا۔ اور ایک آیت ہے اور ایک سورہ ہے جو سورہ حاقہ ہے، سورہ حاقہ۔ حاقہ جو ہے یہ قیامت کو ہی کہا گیا ہے۔ حاقہ کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ، واقع ہونے والی، یقین کے ساتھ واقع ہونے والی کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، یہ سورہ حاقہ۔ کبھی آپ قرآن اٹھانا، ترجمہ پڑھ لینا،
صرف ترجمہ بھی پڑھو ان آیتوں کا، آپ کے جسم کانپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی قائم ہونے والی چیز ہے جس کا انکار قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ قوم عاد۔ قوم سمود اور قوم عاد انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سمود نے انکار کیا، ایسی کوئی چیز آنے والی ہے ہی نہیں، کس سے ڈراتے ہو تم، قیامت ویامت کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین ہلاکت میں برباد کیا۔ قوم سمود کیسے ہلاک ہوئی وہ بتاتا ہوں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد اس کو اللہ نے تیز ہواؤں سے ہلاک کیا، ایک کو چنگھاڑ سے، آواز سے۔ قوم سمود کیسے مری ہے؟ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تھے اور انہوں نے ایک آواز لگائی تھی، اور اتنی تیز آواز تھی وہ، اتنی تیز آواز کہ جو آواز بڑھتی گئی تو قوم سمود کے کانوں میں سے بھیجا باہر نکل آیا۔ آواز میں پاور ہے۔ آج جو بم پھٹتا ہے نا اس میں بارود کم ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے اسی سے ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بارود اس سے ہلاکت اتنی نہیں، جو ہائی پاور کا جو آپ کی آواز ہے، آواز بہت طاقتور چیز ہے۔ کبھی آپ روڈ پہ بہت تیز آواز میں ڈی جے بجائے تو یہاں کی دیواریں ہلنے لگ جائیں۔ کیوں ہلتی ہیں؟ آواز سے کیوں چیزیں ہلتی؟ آواز میں بہت پاور ہے، بہت طاقت ہے۔ یہ تو ہلکی آواز ہے، جتنا سننے کی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی سن پاتے ہو، اوور ہو گئی تو کان پھٹ جائیں گے، کان پھٹ جائیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آواز لگائی تھی، وہ اللہ اکبر، وہ سید الملائکہ ہے، اللہ نے عذاب کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور فرشتے کی چنگھاڑ سے وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی تھی۔ دوسرے دن جب صبح ان کو دیکھا گیا تو ان کے کانوں سے بھیجا نکلا ہوا تھا۔ قوم سمود ان کو ہلاک کیا گیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔